اب کتاب اللہ اور سنت میں نہ ملے، حضرت معاذ کہتے ہیں میں اجتہاد کروں گا۔ یمن والوں پر پیارے پیغمبر نے لازم قرار دیا کہ وہ اس کی اطاعت کریں گے، قرآن کی بات بتائے تب، حدیث کی بات بتائے تب، اپنا اجتہاد بتائے تب بھی۔ اب جو اجتہاد وہ بتائیں گے اور یمن کے لوگ ان کے اجتہادات کو تسلیم کریں گے تو امتی کے اجتہاد کو ماننا یہ ہوتی ہے اس کی تقلید۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے یمن کے لوگوں کو کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات سنائے تو پھر تو ماننا ہے، اور یہ اپنا اجتہاد اگر پیش کرے تو پھر اس کے اجتہاد کو تسلیم نہیں کرنا ہے، اس کی تقلید نہیں کرنی ہے، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتباع، اس کی اطاعت لازم قرار دیتی ہیں۔ اب یہ پیارے پیغمبر کے زمانے میں حضرت معاذ کے اجتہادات یمن کے لوگ تسلیم کرتے تھے، گویا کہ ان کی تقلید کرتے تھے، اور اس تقلید کا حکم پیارے پیغمبر نے دیا، اور وہاں پر کسی اور صحابی کی تقلید نہیں ہوتی تھی، صرف حضرت معاذ کی تقلید شخصی ہوتی تھی۔ اب اگر یہ تقلید کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہ دیتے۔ یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے آئیں۔ آگے آپ کے پاس لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، یہ بخاری شریف صفحہ 997۔ لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے والوں نے مسئلہ پوچھا ہے، انہوں نے مسئلہ بتایا، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مسئلہ پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو موسیٰ اشعری کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بتایا گیا کہ آپ تو فتویٰ اس طرح دیتی ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود تو فتویٰ اس کے خلاف دے رہا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ صحیح ہے، تم اس کی بات مانو۔ پھر فرماتے ہیں لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک یہ علم والا حضرت عبداللہ ابن مسعود تمہارے اندر موجود ہے، آئندہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے نہ پوچھنا، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ کر اسی کی تقلید کرنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سمجھے کہ میں اتنا زیادہ اجتہاد کرنے میں ماہر نہیں ہوں جتنا عبداللہ ابن مسعود ہے، اس کا فتویٰ زیادہ صحیح ہے، تو فرمایا اب آئندہ کے لیے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تسألونی، مجھ سے نہ پوچھنا، ہاں عبداللہ ابن مسعود سے پوچھنا، اسی سے پوچھو، اسی کی تقلید کرو۔ لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک یہ تمہارے اندر موجود ہے بس اسی سے پوچھ کر اسی کی بات مانو، اسی کی تقلید کرو۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تقلید شخصی کا حکم دے رہی ہیں۔ یہ بخاری شریف
اور اسی طرح باقی حدیث کی کتابوں کے صفحے آپ کے پاس درج ہیں. اب یہ مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اب ایک صحابی تمام لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ تم نے عبداللہ ابن مسعود کی تقلید کرنی ہے. اگر یہ تقلید کرنا کفر و شرک ناجائز حرام ہوتا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اس طرح نہ فرماتے. آگے آئیے حدیث نمبر 4. یہ آپ کے پاس آگے حضرت اکرمہ فرماتی ہیں ان اہل المدینہ سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا قالوا لا ناخذ بقولك وندع قول زید. بخاری شریف صفحہ 237 جلد نمبر 1. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ والوں نے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا. یہ حج پر گئے ہوئے تھے. وہاں حج پر یہ واقعہ پیش آیا. ایک عورت امرأۃ طافت ثم حاضت. 10 ذوالحجہ کا طواف جو فرض ہے رکن ہے. ایک عورت 10 ذوالحجہ کا طواف کر چکی ہے, عرفات کا وقوف بھی کر چکی ہے. جو حج کے ارکان گویا کہ وہ ادا ہو چکے ہیں. اب یہ طواف کرنے کے بعد کوئی 11ویں 12ویں کو ذوالحجہ کی اس عورت کو حیض آ گیا. اب اس نے واپس آنا ہے. واپس آتے وقت بیت اللہ کا آخری طواف ہوتا ہے جسے طواف صدر کہتے ہیں. اب وہ عورت وہیں ٹھہرے. اب چونکہ حیض کی حالت میں تو بیت اللہ کے اندر داخلی نہیں ہو سکتی. مسجد میں داخل ہونا منع ہوتا ہے, نہ طواف کر سکتی ہے. اب اسے 10 ذوالحجہ کے بعد جو 10 ذوالحجہ کا فرض طواف ہے وہ کر لینے کے بعد حیض آیا ہے. اب اس نے واپس گھر اپنے آنا ہے لیکن آخری طواف باقی ہے. اب وہ وہیں ٹھہرے یہاں تک کہ اس کے حیض کے دن ختم ہو جائیں, اور ختم ہو جانے کے بعد وہ پاک ہو جائے, اور پاک ہونے کے بعد پھر آخری طواف کر کے واپس آئے, یا آخری طواف کو چھوڑ دے اسی حیض کے دنوں میں واپس آ جائے. یہ مسئلہ پوچھا گیا عبداللہ ابن عباس پر کہ اب اس کے لیے یہاں پر ٹھہرنا لازمی اور ضروری ہے یا لازمی اور ضروری نہیں ہے, بس یہ فارغ ہو چکی ہے حج سے یہ جا سکتی ہے. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تنفرو, جا سکتی ہے, کوچ کر سکتی ہے. اب یہ مدینہ کے لوگ تھے. عبداللہ ابن عباس مکہ کے اندر ان کو ملا ہے. عبداللہ ابن عباس نے بتایا ہے کہ وہ جا سکتی ہے. مدینہ کے اندر یہ زید ابن ثابت کی تقلید کیا کرتے تھے. زید ابن ثابت کا فتویٰ یہ تھا کہ ایسی صورت میں لا تنفرو, نہیں جا سکتی, اسے وہاں ٹھہرنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے یہاں تک وہ پاک ہو جائے. پاک ہونے کے بعد طواف کرے تب واپس جائے.